بدروحوں کے ساتھ ڈیل کرنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے، خصوصاً اس وقت جب آپ خدا کے ہوں۔ لوگ الزام لگاتے ہیں، آپ ایسے ہیں، آپ ویسے ہیں، ایسا لگتا ہے آپ جادوگر ہیں۔ بعض لوگ ایسا بھی کہہ دیتے ہیں کیونکہ ڈیلنگ جو بدروحوں کے ساتھ ہوتی ہے، ان بدروحوں کو اسائنمنٹ دی ہوتی ہے ابلیس نے۔ یہ باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ کام کرتی ہیں۔ جب کسی انسان کے اندر جاتی ہیں تو ایک بدروح دروازہ کھولتی ہے۔ وہ کوئی بھی ہو سکتی ہے، جیسے کہ نفرت، چھوٹی سی بات کو دیکھ کر چڑ جانا، یہ کیا ہے، میں اسے پسند نہیں کرتا، یہ کوئی اور ہی لگتا ہے، نارمل نہیں لگتا۔ بعض لوگ خدا کے خادموں کو جادوگر بنا دیتے ہیں اپنی دانست میں۔ وہ سمجھتے ہیں یہ ایسے ہی ہے۔ جب کوئی بدروح کسی آدمی کے اندر آتی ہے تو وہ چیختا چلاتا ہے، یہ ہوتا ہے جب وہ زبردستی گھستی ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو بدروحوں کو خود دعوت دیتے ہیں۔ وہ ایسے خیالات رکھتے ہیں جن کی وجہ سے بدروحیں آتی ہیں۔ وہ ان خیالات کو مسلسل سوچتے ہی رہتے ہیں۔ اس وجہ سے جہنم میں بیٹھی ہوئی بدروح کو سگنل مل جاتا ہے کہ اوپر جانا ہے اور کام خراب کرنا ہے۔ بدروحیں ہمیشہ خدا کا کام بگاڑتی ہیں۔ اس آدمی کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ بدروحیں اس کے اندر کام کر رہی ہیں۔ یہ ہوتی ہیں شرارت کی بدروحیں۔ شرارت ایک برا منصوبہ ہوتا ہے جو بدی کا ہوتا ہے، جسے ابلیس تیار کرتا ہے لوگوں کو بدنام کرنے کے لیے، لوگوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، یا پھر مار دینے کے لیے، کیونکہ چور نہیں آتا مگر چرانے اور مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کو۔ لیکن خداوند یسوع مسیح اس لیے آیا کہ ہم زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔ کیا بدروحیں خدا کے خادموں پر بھی آتی ہیں؟ بہت ہیں جو آتی ہیں۔ خدا کے خادموں پر آنے کا مطلب چمٹ جانا نہیں ہوتا، کیونکہ خدا کا پاک روح جب اندر ہوتا ہے، آپ غیر زبان بول سکتے ہیں تو بدروح اندر نہیں آ سکتی۔ وہ انتہائی حصہ ہوتا ہے ہماری روح کا جہاں پاک روح رہتا ہے، اس تک ابلیس کی رسائی نہیں ہو سکتی۔ لیکن جو جسم ہے اس کو وہ تنگ کرنے کی پوری کوشش کرتی ہیں۔ جیسے کہ بیماری کی بدروحیں آتی ہیں۔ ایماندار بھی ہو تو بیمار تو ہوتا ہے، کیونکہ ابلیس اسے گرانا چاہتا ہے یا مارنا چاہتا ہے یا ہلاک کرنا چاہتا ہے، جیسا کہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے۔ اب دیکھیں ہمارے خداوند یسوع مسیح کے ساتھ کیا ہوا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں جو خدا کے خادم ہوتے ہیں ان پر بدروحیں نہیں آتی، یا وہ آ ہی نہیں سکتی، کیونکہ ہولی اسپرٹ جو اندر ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے وہ اندر نہیں آ سکتی، لیکن جسم کو نقصان پہنچاتی ہیں اگر آپ دعا نہیں کریں گے، کیونکہ جان تک ان کی رسائی ہوتی ہے۔ اس کے بعد روح شروع ہوتی ہے ہر انسان کے اندر۔ میں بتا رہی تھی ہمارے خداوند یسوع کے ساتھ کیا ہوا۔ جب اسے صلیب پر چڑھایا گیا تو اس سے پہلے کیا ہوا؟ جب اس نے نوالا ڈبو کر یہودا اسکریوتی کو دے دیا تو لکھا ہے اس کے بعد شیطان اس میں سما گیا۔ یہ فوراً ہی ہوا جب اس نے نوالا ڈبو کر دے دیا۔ اب شیطان یسوع مسیح کے سامنے، ہم یہ کیسے سوچ سکتے ہیں؟ لیکن یہ ہوا کیونکہ یسوع مسیح نے انسانی حالت میں اپنا مقصد پورا کرنا تھا، یعنی ہمارے لیے صلیب پر مرنا تھا۔ لیکن ابلیس اسے صلیب پر پہنچنے سے پہلے ہی ہلاک کرنا چاہتا تھا تاکہ صلیب کا کام ختم ہو جائے۔ لیکن ہمارے خداوند یسوع مسیح نے قبر اور موت پر فتح پائی ہے اور ابلیس ہار گیا ہے۔ خداوند کا شکر ہو۔